الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع فراہم کیا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریاء امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کہ جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی فرمائی۔ پیشہ ور بھکاری جو ہیں، جو آپ کو سڑکوں پہ ملتے ہیں، گلیوں میں، روڈوں پہ، دکانوں پہ، جب وہ آپ سے پیسے مانگتے ہیں اور آپ انہیں پیسے نہیں دیتے تو وہ آپ کو بد دعائیں دیتے ہیں، تو لوگ ڈرتے ہوئے ان کو دوبارہ پیسے دے دیتے ہیں۔ اس کے بارے میں اسلام میں کیا حکم ہے؟ ایسے بھکاری جو ہیں، ان کی بد دعاؤں سے ڈرنے کی آپ کو بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں اور آپ شریعت کے مطابق انہیں پیسے نہ دے کر شریعت پر عمل کر رہے ہیں، کیونکہ یہ لوگ پیشہ ور ہیں۔ انہوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی ساتھ ملایا ہوا ہے اور یہ صبح سے لے کے شام تک عورتوں بچوں سمیت بازاروں میں، دکانوں پہ، گلیوں میں، ہر جگہ جو ہے بھیک مانگتے ہیں، اور بھیک مانگنا جو ہے وہ شریعت میں منع ہے سختی سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں جو بلا ضرورت کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے، وہ قیامت کے دن رب کے سامنے اس طرح آئیں گے کہ ان کے منہ پر گوشت نہیں ہوگا۔ تو دیکھ لیں کہ گناہ کبیرہ جو ہوتا ہے اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ وعید سناتے ہیں۔ بھیک مانگنا گناہ کبیرہ ہے، اور اگر آپ ان لوگوں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ان لوگوں کو پیسے وغیرہ دیتے ہیں، تو آپ بھی ان کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ دانستہ نادانستہ جو ہے آپ ان کی مدد کر رہے ہیں گناہ میں۔ آپ نے ایسے لوگوں کی بد دعا جو ہے، جو پہلے گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں، ان کی بد دعا سے ڈرنا نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو بالکل بھیک نہیں دینی آپ نے، یہ شریعت کے خلاف ہے۔ آپ نے ضرورت مند جو ہیں آپ کے گلی میں، محلے میں، جسے آپ جانتے ہیں سفید پوش ہیں، ان کی مدد کریں، لیکن ایسے جو لوگ ہیں ان کی حوصلہ شکنی کریں، اور ان کی بد دعاؤں کا اثر بالکل ہے ہی نہیں، شریعت میں نہیں ہے۔ یہ گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں، اور جو گناہ کر رہا ہے اس کی بد دعا کا کیا اثر ہے؟ اس لیے آپ لوگوں نے بالکل ایسے لوگوں کی بد دعا پہ دھیان نہیں دینا اور ان کی حوصلہ شکنی کرنی ہے۔ شکریہ، السلام علیکم۔